جی سسٹر السلام علیکم. بات کریں. السلام علیکم، کیسے علیکم ہیں سر؟ السلام. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سسٹر. شکریہ بہت بہت آپ کا. اب پہلی بات تو ولادت امام مہدی علیہ السلام آپ کو بہت مبارک ہو۔ تھینک یو تھینک یو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. جی شکریہ۔ جی تو میں کال کر رہی تھی دہلی انڈیا سے، اور میں جی بریلوی سسٹر. فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ جی تو میں ایکچولی اسلامک اسٹڈیز میں نے آنرس کیا تھا، تو تب سے میں مجلس وغیرہ میں جاتی ہوں، تو مجھے کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا وہاں سے۔ پر میرے نا کچھ ڈاؤٹس ہے جو میں نے ہم نے صاحب کی ویب سائٹ میں بھی میں نے ڈالے تھے، پر مجھے وہ کلیئر ہوئے نہیں، تو میں نے سوچا جی میں آپ سے ایک بار پوچھ لوں۔ جی ایک ڈاؤٹ کا پوچھیں سسٹر. ایک ڈاؤٹ کا. تھینک یو سسٹر. جی پہلا جو ڈاؤٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب میں بریلوی میں تھی سنی میں، تو جو نماز ہوتی تھی نا، وہ فجر کی 4 رکعت، ظہر کی 12 رکعت، عصر کی 8 رکعت، ایسے مطلب عشاء کی 17 اینڈ مغرب کی جی 7 رکعت ہوتی تھی۔ پر جب میں شیعزم فالو کر رہی ہوں تو اس میں صرف فرض نماز ہی ہوتا ہے، مطلب کسی نے مجھے بولا نہیں کہ آپ نے سنت بھی پڑھنی ہے، نفل بھی۔ تو کتنے رکعت ہے وہ مجھے ڈاؤٹ ہے، کیونکہ میں جب نماز پڑھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے بہت شارٹ پڑھ رہی ہوں، کہ 4 رکعت ظہر کی فرض پڑھ لیا، اس کے بعد پھر جی 4 رکعت عصر کی پڑھ لیا۔ تو یہ پہلا ڈاؤٹ ہے میرا۔ جی سسٹر. دیکھیں وہ یہ ہے کہ نماز ایک تو فرض نماز ہے اور ایک نوافل ہے. نوافل کو ترک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یا اگر انسان کا کوئی کام ہے کبھی نہیں پڑھتا تو الگ بات ہے، لیکن اس کو ہم، پڑھنا چاہیے. اور نوافل اچھا بالخصوص فجر اور مغرب اور عشاء کے نوافل یہ پڑھنی چاہیے. زہر کے بھی نوافل پڑھنے چاہیے. اس طرح سے کہ جو واجب نماز ہے فجر کی وہ 2 رکعت ہے، نافلہ اس کی 2 رکعت ہے. نافلہ اس سے ہم، پہلے پڑھا جاتا ہے. زہر کے جی، نوافل 8 رکعات ہیں. آٹھ ہم، رکعات ہیں. یہ زہر سے پہلے پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد 4 رکعت زہر کی ہے. اور عصر کے نوافل بھی 8 رکعات ہیں. یہ اور اس کے بعد دو 4 رکعت رکعت عصر کی. کر کے پڑھنے ہیں؟ ہاں دو رکعت ہمیشہ 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے. اور 2 رکعت کے ہم، بعد تشہد اور سلام دینا. مغرب کا اچھا، نافلہ جو ہے 4 رکعت ہے. اور اس کے بعد ہم، عشاء کا نافلہ 2 رکعت بیٹھ کے. 2 رکعت بیٹھ اچھا، کے. ہاں تو ہاں. ہم، جی مجھے یہی ایک ڈاؤٹ تھا کہ جیسے عشاء میں جی جب میں بریلوی کے اس میں تھی تو 17 رکعت ہوتی تھی، سنت 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت نفل، پھر 3 رکعت بتر، واپس سے 2 رکعت نفل۔ تو یہاں پہ اتنا شارٹ کیسے ہے؟ مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے۔ شورٹ کیسے ہے؟ کیا چیز شورٹ ہے؟ مطلب جیسے آپ نے بولا نا ابھی عشاء کا بھی 2 رکعت نفل ہی بیٹھ عشاء کے کا پڑھنا، دو تو رکعت بیٹھ کے ہے نا. عشاء کے بعد جو تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز 8 رکعت ہے. ہاں اس کے بعد 2 رکعت شفع کی ہے اور 1 رکعت وطر کی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ 11 رکعت بنتے ہیں. وہ اور اس کا وقت نصف شب کے بعد ہے. آدھے رات کے بعد اس کا ٹائم آ جاتا ہے. یہ وہ جی یہ اس کا. اور دوسرا سوال بھی ہے میرا آپ سے کہ جی تو یہ کل مائنڈ ملا مت کے کیجیے گا۔ 51 رکعت بنتے ہیں. 51 رکعت بنتے ہیں اور یہ ایک مومن کی نشانی ہے کہ دن رات میں وہ 51 رکعت بنتا ہے. اور اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو اس کا قضا بھی ہو سکتا ہے. قضا بھی ہو اچھا سکتا ہے کہ انسان اس کی قضا بجا لا دے. جی ہاں. جی سسٹر. جی، اور میرا دوسرا کویشچن ہے، آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے، کیونکہ یہاں پہ جی نا سب لوگ یہی بولتے ہیں کہ جو کوفے والے تھے جو امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دیا، جنہوں نے خط لکھ کے، تو وہ شیعہ تھے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مطلب چیسٹ بیٹنگ کرتے ہیں اور مورن کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہماری وجہ سے امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ تو اس کا اگر آپ مجھے تھوڑا سا کچھ جی پروف سسٹر. دے اس کا سکیں جواب مجھے۔ یہ ہے. دیکھیں کہ شیعہ کا مختلف معانی ہے. ایک اس زمانے میں کہ کوفہ جب اسلام ابھی نیا آیا تھا تو ہم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب رسول ہم، صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد فتوحات بڑھ گئے ہیں. تو کافی سارے اچھا، علاقے فتح ہو گئے تھے اور لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. لیکن یہ وہ ہم، سرکاری اسلام تھی جس میں اہل بیت علیہ السلام کا کوئی رول نہیں تھا. لوگ اہل بیت اچھا، علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے کیونکہ جو لوگ فتح کرتے تھے وہ اہل بیت علیہ السلام کے مخالف تھے اور دشمن تھے. شام فتح ہو گیا، اچھا، مصر فتح ہو گیا، کوفہ فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا. عراق میں یہ تھا کہ بعض صحابہ ایسے وہاں پہ مستقر ہوئے جو اہل بیت علیہ السلام کی شیعہ تھے. مثلا عبداللہ ابن مسعود وہاں پہ آئے، ہم، وہاں پہ رہتے تھے. اور یہ کافی عالم بھی تھے. حذیفہ ابن الیمان وہاں پہ آئے. اس طرح کے ہم، لوگ
سلمان فارسی مدائن میں آئے، یہ خلفاء کے زمانے میں یہ لوگ آئے تھے. تو اس سے یہ اچھا یہاں پہ ماحول یہ بنا کہ یہ لوگ کچھ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے دل میں تھی، عراق والوں کے دل میں. پھر جب عثمان کے زمانے میں بغاوت ہوئی اور لوگوں نے، عثمان نے اپنے اقوام کو، اپنے قبیلے کو مسلمانوں پہ مسلط کیا تھا، اور اس کے گورنر جتنے تھے سب بنی امیہ کے تھے، اور وہ جو مرضی مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے، اور کہتے تھے یہ سارا ہمارا ذاتی مال ہے، جتنے اسلام کے کنگڈم ہے یہ ہماری ذاتی اور قبائلی مال ہے، ہم اس میں جس طرح مرضی ہم کھائیں، کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. اور عثمان جو ہے وہ وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی اطاعت واجب، اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا. تو یہ اس کے گورنروں کا یہ رویہ تھا لوگوں کے لیے ساتھ. تو لوگوں نے بہرحال اس کے خلاف لوگوں نے بغاوت کی، اور اس کو بالخصوص کوفے سے لوگ، بہت سارے لوگ گئے، کیونکہ کوفہ جو تھا، شام جو تھا، وہ معاویہ کے ہاتھ میں تھا. معاویہ وہ عثمان کے اپنا کزن تھا، لیکن کوفے میں اس طرح نہیں تھا. کوفے سے اور مصر سے کافی سارے لوگ آئے، اور بالخصوص کوفے والے، اور مدینے کے لوگ بھی تھے، مدینہ منورہ کے لوگ، صحابہ تابعین، یہ بھی عثمان کے خلاف تھے اکثریت. تو عثمان کو جب قتل کیا گیا، پھر ان لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کی ہے. جب امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کی ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھی اپنا دارالخلافہ کوفہ منتقل کیا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت کی وجہ سے یہ لوگ مزید امیر المؤمنین علیہ السلام کو پہچانے، اور ان سے اہل بیت علیہ السلام کی معرفت مزید بڑھ گئی، کیونکہ زیادہ عرصہ تو نہیں تھا، 4.5 سال ان کی حکومت رہی. ان کے خطبے دے کے، ان کا سیرت دیکھا تو لوگ ان کے کافی گرویدہ ہو گئے تھے. اب یہ لوگ جو تھے، یہ اس طرح شیعہ نہیں تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مان لیں، منصوص مان لیں. یہ لوگ ابو بکر عمر کو خلیفہ برحق مانتے تھے، صرف عثمان کو ظالم سمجھتے تھے کہ عثمان نے بیت المال میں خیانت کی ہے، عثمان کے مخالف تھے. اور معاویہ کیونکہ عثمان کا کزن ہے، اور وہ اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی تھی، عثمان معاویہ کے بھی یہ مخالف تھے. تو یہ جو اس زمانے میں عراق والوں کو شیعہ کہا جاتا تھا، اس طرح نہیں تھا کہ یہ شیعہ اس طرح تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہوں اور ان کے امامت کے قائل ہوں. نہیں، وہ کہتے تھے جس طرح ابو بکر صحیح خلیفت تھا، عمر صحیح خلیفت تھا، یہ بھی صحیح خلیفہ ہے. اور جنگوں میں یہ سپورٹر کس کے تھے؟ عائشہ کے خلاف اور معاویہ کے خلاف یہ سپورٹر تھے علی علیہ السلام کے. اور شیعہ کے لفظی معنی یہی ہے، شیعہ کے لفظی معنی یہ سپورٹر. تو یہ جو تاریخ کے کتب میں لکھا ہے کہ عراق والے شیعہ تھے، وہ اس طرح شیعہ نہیں تھے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہوں. وہ سپورٹر کے معنوں میں، یعنی پولیٹیکل پارٹیز کے میں جو کانفلکٹ ہے مسلمانوں میں، صفین کے جنگ میں، جمل کے جنگ میں، وہ سپورٹ کرتے تھے علی علیہ السلام کی. اچھا، اب اس طرح نہیں ہے کہ کوئی جس معنی میں ہم شیعہ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل، اس طرح کے لوگ نہیں تھے. یہ لوگ بھی تھے، لیکن یہ نہایت کم تھے. کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے میں دیکھا تھا، ان کی حدیث سنی تھی، وہ غدیر میں انہوں نے بیعت کیا تھا، وہ بیعت یاد تھا، یہ لوگ تھے، کم تھے، اتنے زیادہ نہیں تھے. لیکن جو واسٹ میجورٹی لوگوں کی تھی نا، ان کو غدیر وغیرہ کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ علی علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہیں. وہ تراویح بھی پڑھتے تھے، وہ لوگ تراویح بھی پڑھتے تھے، اور ابو بکر عمر سے بہت محبت کرتے تھے. لیکن جنگوں میں علی علیہ السلام کے سپورٹر تھے. کس کے خلاف؟ معاویہ کے خلاف یا عائشہ کے خلاف. اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا اظہار بھی کرتے تھے. تو ان لوگوں نے، یہ عراق کے یہ لوگ تھے اور یہ شیعہ کہلاتے تھے. تو ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ غداری کی، اور بنی امیہ نے بھی غداری کی. انہوں نے دعوت دی امام حسین علیہ السلام کو عراق آنے کی. جب بنی امیہ کے لوگ بھی تھے اس میں، تو صرف یہ عراق کے لوگ نہیں تھے، بنی امیہ نے بھی دعوت دی عراق آنے کی. اور پھر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا. اور انہوں نے جو دعوت دی تھی اس پہ وفادار نہیں رہے. ٹھیک ہے نا. اور بعد میں یہ لوگ بہت بچتا ہے، اور انہوں نے دوبارہ مختار کے قیادت میں ان لوگوں نے دوبارہ انقلاب کیا، امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو انہوں نے قتل کیا. تو یہ لوگ شیعہ نہیں تھے، یہ ان کا شیعہ کہلاتے تھے، لیکن کس معنوں میں؟ سیاسی، یہ سنی تھے لیکن سیاسی سپورٹر تھے علی علیہ السلام کے. جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے نا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کوفہ والوں سے کہا کہ تم غدار ہو، تم ہمارے شیعہ غدار ہو. تو ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم جو ہمارے سیاسی سپورٹر کہلاتے ہو، تم جو ہم سے محبت کا ادعا کرتے ہو،
تم غدار ہو. وہ سب اہل سنت میں سے تھے, شیعہ کوئی نہیں تھا. اچھا. جی اس معنی. اور ایک سوال ہے کہ جیسے ہاتھ باندھ, اب شیعہ میں جو ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں, تو اس کا کوئی پروف ہے قرآن اور حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھتے تھے؟ اس کی کوئی پروف دیکھیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث ہیں کہ ہاتھ باندھنا حرام ہے, ہاتھ نہ باندھیں. اور جماعت مخالفین کے پاس ایک بھی صحیح حدیث نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے, ٹھیک ہے نا, ایک بھی حدیث نہیں ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے کہ وہ تکبیر کہتے تھے, اور پھر مثلا سورہ پڑھتے تھے, جو صحیح حدیث ہے قرآن پڑھنے نماز پڑھنے کی مستدرک حاکم وغیرہ میں, اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے. تکبیر کہتے تھے, سورہ پڑھتے تھے, پھر رکوع کرتے تھے. اگر وہ ہاتھ باندھتے تھے تو ذکر کیوں نہیں ہے؟ ایک حدیث بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, تھینک یو سسٹر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, بہت مہربانی, بہت مہربانی, تھینک یو. یہ کیونکہ جماعت مخالفین کے ساتھ ہمارا گفتگو نہیں ہے, تو اس لیے میں نے ان کے جواب جو ہے زیادہ تفصیل سے نہیں دیا. ذکر مبارک چل رہا ہے کس کا؟ امام عصر علیہ السلام کا. اور جب ذکر امام عصر علیہ السلام کا چل رہا ہو تو اگر اس ذکر کو آپ تبدیل کریں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نور خط کم ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیں. جھوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف